اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو، پہلی بات تو اتنا کوئی ہوگا نہیں، اور اگر پڑھتا ہو کوئی تو کمال کا بندہ ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو. کتنے بڑے کمال کا بندہ ہوگا، کتنی بزرگی کو پہنچا ہوگا. لیکن فرماتے ہیں 1,00,000 مرتبہ دن میں درود پڑھنے والا ہے، لیکن اگر زندگی میں لاکھوں درود اس کے منہ پر مارے جائیں گے، لاکھوں درود اس کے منہ پر مارے جائیں گے، کسی کام کے نہیں. محبت رسول کا مطلب صرف تسبیح گھمانا نہیں ہے. مجھے حکم ہوا ہے تحفظ ناموس رسالت اور صحابہ اکرام کا کردار. میرے عزیزو، یہ تو ہماری پوری زندگی کا ٹاپک ہے، صرف آج کے ایک دن کا نہیں، میری زندگی کا، بلکہ میں آپ سب کے لیے بھی کہتا ہوں موضوع سخن اگر پوری زندگی کا ہے تو یہ بنا لو جو اعلیٰ حضرت نے بنایا تھا، جس کو میں نے شعر میں پڑھا، جان ہے عشق مصطفیٰ. جس طرح انسان کے ساتھ جان لگی ہوئی رہتی ہے، جب تک جان ہے حرکت ہے، جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر اٹھ رہا ہے، زبان بول رہی، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے، جان ہے آپ کے اندر تو جسم میں حرکت ہے. اور فاضل بریلوی امام عشق و محبت نے کیا کہا، جس طرح انسان کے اندر جان ہوتی ہے ایسی ہی مومن کے لیے عشق مصطفیٰ جان کی طرح ہے. جب تک حضور کی محبت تمہارے اندر موجود ہے تمہارے جسموں کی حرکت نہیں بلکہ تمہارے چہروں کی رونق بھی باقی رہے گی، تمہارے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بھی میرے مصطفیٰ کا ان کا تذکرہ ہے، ان کی محبت ہے. اور ہمارے لیے میں آپ کی بات یہ بتا دوں، ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ اکثر محفلوں میں کیوں کرتے ہیں؟ الفضل لما شہد بہ الاعداء، ایک عربی کا مقولہ ہے، فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں. ہمارے جو دشمن ہیں، جو ہمیں بریلوی کہتے ہیں یا ہم سب کو جس طرح کی وہ تان و تشنیع کرتے ہیں، اور دشمنی میں ہمیں بدعتی، گمراہ، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کی زبان سے اگر میں آپ کو بتاؤں جو اہل سنت و جماعت بریلوی طبقے سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے ایک بڑے دانشور نے، ان کے اعتبار سے جو دانشور ہے، ان کا جو بڑا خطیب ہے، وہ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جیسے صحابہ محبت کرتے تھے، اس زمانے میں ویسی محبت اگر کہیں دیکھنا ہے تو بریلویوں میں دیکھو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہے ہیں. تو ہم نے یہ بات صرف اور صرف اس لیے لی کہ دشمن جس کی عظمت کا اعتراف کرے، یہ تو کمال کی بات ہوتی ہے. بعض لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھ پاتے. دشمنوں نے اسلام کی بہت ساری باتیں جو بیان کی ہے اس کو لیا جاتا ہے، جیسے اسلام کے متعلق جن لوگوں نے کہا، برنارڈ شاہ نے کہا دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے، اس کو کوٹ کر کے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گرو نانک نے کہا ہے، اور کئی ایسے انگریز مفکر ہیں، مدبر ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے حضور کے بارے میں لکھا ہے، ان کی بھی چیزوں کو کوٹ کیا جاتا ہے. قرآن عظیم کے متعلق بھی کچھ محققین نے جو مسلمان نہیں ہیں جو عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں، اس لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ گمراہ ہو کر کے بھی دین کی تعریف کر رہا ہے. ولید بن مغیرہ حضور کا کٹر دشمن ہے، لیکن اس نے جو حضور کی شان میں تعریفی کلمات کہے ہیں وہ آج بھی حدیثوں میں لکھے گئے ہیں. ابو جہل نے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جملے کہے وہ بھی حدیثوں میں موجود ہے. تو یہاں ایک بات میں یہ عرض کروں کہ اگر میں نے کسی گمراہ، بددین، کافر اور مشرک کا کوئی قول نقل کیا ہے میرے آقا کی عظمت بیان کرنے، قرآن کی عظمت یا اسلام کی عظمت بیان کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے عقیدے سے متفق ہوں، بلکہ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے الفضل لما شہد بہ الاعداء، فضیلت اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں.
किसी के दिमाग में ये फतूर था, उसको दूर करने के लिए मैंने तमहीद रखी है। अब आगे मैं अपने मौजू पर गुफ्तगू करता हूं, हो सकता है इत्मीनान हो गया हो। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तज़किरा आज के ज़माने में भी अगर आप देखें, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कौम करती है उसी को बरेलवी कहते हैं। अगरचे बरेली शहर के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन मंसूब उस शहर से हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उस बरेली शहर में एक इमाम इश्क़ व मोहब्बत ऐसा आया जिसने पूरी दुनिया को जिंदगी का एक मिजाज बताया, और उसने ये बताया, बरेली के इमाम ने, तुम इसके लिए जीते हो, उसके लिए जीते हो, फलां के लिए मरते हो, उसके लिए फलां काम करते हो, ये सब नहीं है मोमिनो। तुम्हारा असल जिंदगी गुजारने का तरीका ये होना चाहिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहां। ये जिंदगी गुजारने का मिजाज अगर किसी ने दिया है तो वो इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने दिया है। अपना सब कुछ हुजूर को माना, हुजूर के लिए फिदा किया, और यूं कहा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये किसने सिखाया हमें? ये इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हजरत ने सिखाया। इसलिए इस तबके को आज मंसूब कर दिया जाता है बरेली शहर से। अब आगे मैं बात बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनका तज़किरा हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? बाज तो ये कहते हैं, बाज दया बना वाबिया, उनका कहना ये है कि ये लोग गुलू कर जाते हैं, अल्लाह की वहदानियत उतनी नहीं बयान करते जितना हुजूर का तज़किरा करते हैं, हुजूर के इश्क और मोहब्बत की बात करते हैं। मेरे अजीजों, बात दर हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ उस वक्त होती है जब हम हुजूर की तारीफ करते हैं। ये भी हमारे आला हजरत ने यूं करके बताया, हमद बयान की अल्लाह की हमद बयान की, लेकिन कैसे बयान की? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यानी अल्लाह की तारीफ भी अगर सबसे बड़ी तारीफ है तो क्या कहा जाए? उसकी मखलूकात में करोड़ों मखलूक हैं, अगर कोई तारीफ करना चाहे अल्लाह की तो यूं भी कह सकता है, ये इंसान है, कितना बेहतरीन अल्लाह ने इसको बनाया है, ये दरख्त हैं, ये फल हैं, ये पौधे हैं, ये फूल हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये जानवर हैं, ये बहाई में परिंदे हैं, इनको अल्लाह ने कैसी कैसी शक्लें दी, इससे भी तारीफ होती है। लेकिन कायनात में सबसे बड़ी अगर तारीफ है तो यूं कहा जाएगा, वो रब कितना आलीशान आला है जो मोहम्मद जैसा इंसान कामिल पैदा किया है। इसीलिए इकबाल ने यूं कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। और कहता है, इकबाल कहता है, हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। अल्लाह की वहदानियत बयान करना अगर किसी ने सिखाया है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है। हाँ, यहाँ सब कुछ था अल्लाह की वहदानियत, खाने काबा को पाक करने में, तहारत उसको बुतों की आलाइश से करने में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। इसीलिए इकबाल कहता है, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तफश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। वो नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही की बरकत है जो पूरी कायनात शाद व आबाद है। और क्यों ना हम उनका तज़किरा करें? इमाम अहले सुन्नत ने भी हमें यूं बताया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, और जान है तो जान है तो जहान है। और इस मसले में अब आपको अंदाजा हो जाए, सहाबा इकराम का किरदार मैं अभी बताता हूं कि सहाबा ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की हिफाजत का ख्याल किया है तो वो जाते रसूल पाक है, वो नामूसे रिसालत है,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا لفظ لگتا ہو, یہ کوئی نیا لفظ نہیں. حضور کی عزت کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنا یہی تحفظ ناموس رسالت ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی حفاظت کا خیال کیا ہے تو وہ حضور کی عزت کا خیال ہے. اس سے زیادہ وہ کسی چیز میں بہت زیادہ اتنے سیریس نہیں ہوتے جتنا حضور کے معاملے میں ہوتے تھے. بہت زیادہ سیریس ہو جاتے, یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا, بھائی بہنوں کو بھی نہیں دیکھا, کسی کو نہیں دیکھا جب ناموس رسالت کی بات آئی. کیوں؟ صحابہ کو معلوم تھا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, پوری کائنات کا دار و مدار اس نام سے ہے. اور اسی کو اقبال نے کہا نا, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہم سب یہ اگر سمجھ جائے نا, وہ صحابہ کی زبان ہے جو اقبال ترجمہ کر کے کہہ رہا ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اگر حضور ہماری طرف مسکرا کر کے دیکھ لیں تو پھر رب ذوالجلال کی ساری عنایتیں ہمارے ساتھ ہیں. اسی لیے اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. صحابہ اکرام نے اس مسئلے کو سمجھ لیا تھا کہ اپنا خیال کرنا اہم نہیں ہے, یہاں پر اپنی اولاد, اپنی بیوی بچے اور اپنے گھر بار کا خیال کرنا اہم نہیں ہے. اگر ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال کر لیا تو پھر ہماری تمام چیزیں تو اللہ خود ہی انتظام فرمائے گا. اس کا وعدہ ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی ہے. پورا دین یہی ہے جس کو اقبال یوں کہتا ہے, بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست, اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دو, یہی دین ہے. دین کس کا نام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو. اگر بؤن لسیدی تمام بو لہبیس, اور اقبال نے یہ بھی کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو پھر پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے. تمہاری زندگی ابو لہب کی طرح ہے کہ قریب بھی رہا لیکن ایمان نہیں لا سکا. میرے عزیزو مسلمانوں, اس بات کو سمجھ لینا, جو لوگ دنیا میں ہیلے بہانے کرتے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ حالات بڑے خراب ہیں, ہم کہاں ابھی ناموس رسالت کی بات کریں, تو پھر یاد رکھنا کہ تمہاری عزتیں بھی خطرے میں ہے, تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے. تمہاری عزتیں تو جائیں گی ہی جائیں گی, لیکن ایمان بھی جانے کا ڈر ہے, اندیشہ ہے. اسی لیے میں وہ قول یاد کرتا ہوں تو یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو, پہلی بات تو اتنا کوئی ہوگا نہیں, اور اگر پڑھتا ہو کوئی تو کمال کا بندہ ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو. کتنے بڑے کمال کا بندہ ہوگا, کتنی بزرگی کو پہنچا ہوگا. لیکن فرماتے ہیں 1,00,000 مرتبہ دن میں درود پڑھنے والا ہے, لیکن اگر زندگی میں کبھی حضور کی کوئی توہین کیا اور یہ خاموش رہتا ہے تو یہ لاکھوں درود اس کے منہ پر مارے جائیں گے. لاکھوں درود اس کے منہ پر مارے جائیں گے, کسی کام کے نہیں. محبت رسول کا مطلب صرف تسبیح گھمانا نہیں ہے, صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بیٹھ کر کے سیف جگہ پر نعرے لگانا ہی نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے عزیزو, یہ دین ہمارے تک جو آیا ہے وہ پھولوں کی سیج پر سج کر نہیں آیا. یہ دین حضور پاک کی عزت کو بچانے کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانیں داؤ پر لگائی, وہ مکہ کی گلیاں آج تک گواہ ہیں جہاں بلال حبشی کو کھینچا جاتا تھا, جہاں خباب اور خبیب جیسے صحابہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا, سیدہ سمیہ کو شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے شہید کیا گیا تھا, صرف نام مصطفیٰ کی وجہ سے. وہ کیا کام کرتے تھے؟ صرف حضور پاک کی محبت. ان لوگوں نے جانیں دے دی. آپ سب کو اگر تفصیل میں لے جاؤں تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. تحفظ ناموس رسالت کے لیے صحابہ کا کردار کیا تھا؟ میرے عزیزو, پورا
सहाबा का किरदार अगर देखें, उनकी सारी जंगें, सारी जिहाद, सारे गज़वात नाम मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए ही तो थे। जिसने अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली भी उठाई तो उसका क्या हशर किया उन्होंने। अब आपको मैं बताऊं, आज हम सबको कितना सीरियस होना चाहिए। मैं आप सबको ये चीज वसीयत और नसीहत के तौर पर दे जाता हूं। हमारे बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। अमन का पैगाम यकीनन इस्लाम देता है, और हम जो है अमन, उखुवत, भाईचारगी का पैगाम देते देते बूढ़े भी हो जाते हैं। हमारी अक्सर तकरीरें भी होती हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम हर चीज को कंप्रोमाइज कर लेना। माफ करना हो तो माफ कर देना। कभी तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, किसी ने जाती तौर पर तुम्हें दचका लगाया, माफ कर सकते हो कर दो। किसी ने तुम्हारा माल हड़प लिया, किसी ने तुम्हारे बीवी बच्चे माँ बाप किसी के साथ कुछ किया है, दरगुजर कर सकते हो तो कर लो। हाँ, कंप्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन याद रखना एक बात में कभी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, वो है हुजूर की इज्जत का मामला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के मामले में कुछ लोग आज यूं भी कह देते हैं, हुजूर तो बहुतों को माफ करते थे, तुम क्यों नहीं माफ करते? जालिमों, ये हुजूर का हक था, वो जिसे चाहे माफ करें। यह उम्मत को हक नहीं दिया गया है, उम्मत को यह इख्तियार नहीं दिया गया है कि तुम हुजूर की तरफ से खुद भी माफ करते फिरो। नहीं, हमारे लिए यह है कि हम जो है एक ही चीज अपने बुजुर्गों से सीखे हैं। हमारी तकरीरें हैं, आजकल हमारी इमेज बड़ी खराब करके पेश की गई है। मैं अपने बारे में कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों चाहने वाले मोहब्बत के साथ हमारा इस्तेकबाल करते हैं, अल्लाह उन्हें जज़ा अता करे। लेकिन मैं जानता हूं कुछ वो हासिदीन और कुछ मुशरिकीन और कुछ इनाद में डूबे हुए लोग यहां तक की बातें करते हैं, अरे इसको बुलाएंगे फला हो जाएगा और हुकूमत पकड़ लेगी, सीबीआई रेड मारेगी, फला 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 चीजें, इस तरह की बातें फैला करके रखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, इस्लाही तकारीर भी हमारी बहुत सारी हैं, सुन ले। बहुत दिनों तक हमने हर चीज के बारे में गुफ्तगू की है बुराइयों के खात्मे के लिए, लेकिन एक चीज हमने बुजुर्गों से सीखी भी है और सुनी भी है। निहायत नरम रहना, मुस्कुराते रहना, निहायत नरम रहना, यही अखलाक के मुस्तफा है। नरम लहजे में गुफ्तगू करो, नरमी से बात करो, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। हम इस तरह का अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज हमें विरासत में मिली है, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे तो न दिमाग ठंडा रखो, न दिल नरम रखो, न जुबान मीठी रखो। तीन ही चीजें होती हैं, दिमाग, दिल और जुबान। बुजुर्गों ने फरमाया, गुस्ताखे रसूल के लिए, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले के लिए न दिमाग ठंडा रहेगा, न दिल नरम रहेगा, न जुबान मीठी रहेगी। और ये मेरा अपना नहीं है, ये मजहब सहाबा से मिला हुआ है। आओ मैं तुम्हें दलील के तौर पर बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक कासिद आया, उर्वा बिन मसूद सकफी। इसको दुश्मनों ने भेजा था, जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना साजो सामान जमा किया, जाओ हथियार कितने हैं देख कर क्या। वो आया, सहाबा हुजूर के साथ खड़े थे, और उर्वा बिन मसूद ने जो मामला वहां देखा उसमें से क्या था, उसने यही देखा कि हुजूर जब वजू करते हैं तो सारे सहाबा अपने दामन फैला देते हैं, कोई हाथ आगे किया हुआ है, यहां तक कि हुजूर पाक कुल्ली भी करते हैं तो वो अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर मल लेते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का एक कतरा भी सहाबा ने नीचे नहीं गिरने दिया। नाम तो बहुत दूर, बहुत बड़ी बात है। हुजूर पाक का गसाला जो वजू का है, सहाबा वो जमीन पर नहीं गिरने देते थे, उसको उठा लेते। उर्वा बिन मसूद ने जाकर के अपने गुरु घंटालों से कहा था, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरजाने जमा किए हैं कि उनके खकार का थूक भी वो नीचे गिरने नहीं देते, उनका खून कहां से गिरने देंगे, उनके पास जो फौज है। लेकिन एक मामला पेश आया था वहां पर, अरब वाले जब बात करते थे तो यूं दाढ़ी पकड़ करके कभी बात करते, दाढ़ी पर हाथ लगा करके बात करते। उर्वा बिन मसूद जब आया कासिद बन करके, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बात करते करते हुजूर की दाढ़ी की तरफ हाथ लगा रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे, बगल में ही थे।
آپ نے جیسے ہی دیکھا اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا, نیچے کر دیا. اس نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا خبردار ہاتھ اٹھا کے مت بات کرنا. اس نے دوبارہ حضور کی طرف, داڑھی کی طرف ہاتھ لگا کر کے بات کرنا چاہا. صدیق اکبر نے دوسری بار جھٹکا دے کر کے اس کے ہاتھ کو نیچے کیا اور جلال نے اس کو سخت الفاظ میں کہا اگر اس کے بعد تیرا ہاتھ اٹھا تو تیرے مونڈھے سے یہ ہاتھ الگ ہو جائے گا. وہ ہاتھ میں برداشت نہیں کروں گا جو میرے نبی کی طرف اٹھ کر کے بات کرے. اور اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ہمارے عرب کا دستور ہے, ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا وہ اور ہوں گے جن کی داڑھی پر ہاتھ لگا کر بات کرتا ہے, یہ میرے اللہ کا رسول ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یا بڑے بڑے صحابہ آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے, تو ہاتھ اٹھا کر کیسے بات کرے؟ میرے عزیزو, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھا ہے. کسی دشمن کو وہاں تک پہنچنے دینا تو بہت دور کی بات ہے. تحفظ ناموس رسالت جس کو آج کہہ رہے ہیں ہم, یہ آسان لفظ ہے بولنے میں, عمل کرنا اتنا ہی دشوار ہے. میں سمجھتا ہوں زندگی کا سب سے کٹھن امتحان تحفظ ناموس رسالت پر چل کے دکھاؤ. سب سے کٹھن امتحان ہے. پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے, پوری دنیا تمہاری دشمن بن جاتی ہے, اس لیے کہ یہ لفظ کوئی جلدی برداشت نہیں کر پاتا. حضور پاک کی عزت کی بات کرنے والا دنیا کو زیر و زبر کر دیتا ہے, دنیا کو پتا ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. سارے انگریز یہی کہتے ہیں سب کچھ ان کو دے دو آزادی, ساری آزادی دے دو ان کو, نمازوں کی آزادی, اذانوں کی آزادی, جماعت کی آزادی, ان کو کپڑے پہننے کی آزادی, ٹوپی رکھیں, داڑھی رکھیں, سب کر لیں, عیدگاہ میں نماز پڑھ لیں. لیکن کبھی بھی یہ نظام مصطفیٰ اور نام مصطفیٰ پر مرنے والی باتیں نہ کریں. یہ چیز ان کے لیے ڈینجر ہے. اور یہ باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اعلی حضرت جیسے امام عشق و محبت کی صحبت ملی. میرے عزیزو, اب تحفظ ناموس رسالت کی بات میں کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے صحابہ کیا کیا کرتے تھے جانتے ہیں آپ؟ ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی, جنگ احد کے موقع پر حالات بڑے شدید ہو گئے تھے, حالات بڑے شدید ہو گئے. پہلی جنگ تو بدر ہے. اچھا چلے وہاں سے میں بیان کرتا ہوں. بدر کی جنگ جو ہوئی اس میں 313 صحابہ آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بدر ایک علاقے کا نام ہے, میدان ہے. اب میں آپ کو بتاؤں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات ہی تو تھی جو صحابہ نکلے تھے. اور کس طرح سے نکلے یہ لوگ؟ ان کے پاس کل ملا کر کے پورے 313 کے پاس صرف 2 اونٹ آئے ہیں یا 4 اونٹ آئے ہیں. سب کے پاس تلواریں نہیں, گھوڑے سب کے پاس نہیں, 8 یا 10 گھوڑے ہیں, باقی سب پاپیادہ پیدل چلنے والے. آج میں اندازہ کرتا ہوں مدینہ طیبہ سے لے کر بدر جانے کا راستہ 160 کلومیٹر کا ہے, اور بیچ میں کئی پہاڑیاں ہیں, کئی ہزار پہاڑیاں آ جائیں گی. گرم پتھروں والی زمین ہے, بیچوں بیچ کہیں کوئی درخت تک نظر نہیں آتا. ہم ہر سال الحمدللہ جب بھی زیارت کا موقع ہوتا ہے جایا کرتے بدر میں. ایسی بس میں بیٹھ کر کے تھکان ہونے لگتی ہے, اور وہ رسول پاک کے فرزان ہیں, پیدل اتنا لمبا سفر کر کے گئے تھے. کئی صحابہ ایسے جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو کراس کر دیا اور بدر تک پہنچے. پہنچنے کے بعد بھی میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے واپس پلٹ کر جانا مدینے تو جا سکتا ہے. جانتے ہیں اس میں سے حضرت مقداد ایک صحابی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے لڑائی کیجئے. یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ میں ہیں, ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی پیش کریں گے, واپس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے جن کے ہاتھوں میں تلواریں. حضرت اوکاشا ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں
کچھ لوگوں کے پاس تو تلواریں تھی اور کچھ کے پاس ایسی تھی جسے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، لیکن حوصلے بڑے جوان تھے، حوصلے بڑے پرعزم۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالی ہاتھ آ گیا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کوئی ہتھیار خریدتا، اور یہاں مکہ کے کفار و مشرکین دندناتے ہوئے آئے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا جاؤ کوئی لکڑی ہی لے لو۔ وہ کہتے ہیں کھجور کی ٹہنی کی ایک سوکھی ہوئی لکڑی مجھے ملی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیر کر مجھے دیا، میں اسی سے لڑتا رہا اور کئیوں کو اسی سے مارا۔ صحابہ کا یہ حوصلہ تو دیکھیں، انہیں توکل اور یقین ایسا تھا کہ ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں اس میں صرف نکلنا ہمارا کام ہے، باقی پورا کرنا یہ اللہ کا ہے، کیونکہ وہ نام مصطفیٰ پر نکلے ہوئے ہیں۔ یہی ہے ناموس رسالت پر نکلنے والے کا توکل ہونا چاہیے، یقین ہو۔ جگہ جگہ اسباب کی کمی، جگہ جگہ دشمنوں کی بہتات، لیکن اللہ ہر گھڑی اس کے ساتھ ہوتا ہے، رب ذوالجلال ان کے ساتھ ہے۔ اسی میدان بدر کا وہ دردناک منظر جب بیان کیا جاتا ہے میرے عزیزو، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دو چھوٹے بچے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی لڑنے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، بچوں پر جہاد نہیں، تم اپنے گھر رہو۔ وہ سب دونوں بچے ضد کرنے لگے، 12-13 سال کے تھے یا 15 سال سے کم کی عمر کے تھے۔ اتنی کم عمر میں یہاں تو پب جی میں زندگی گزار رہے ہیں 20-22 سال کے لوگ، پوری راتیں ان کی برباد ہوتی موبائل انٹرنیٹ پر۔ وہ 12-13 سال کے بچے ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے، آئے حضور کی بارگاہ میں۔ جب میرے آقا نے منع کیا تو رونے لگے، زور زور سے رونے لگے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ کہ کسی کا رونا حضور کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ صفوں میں کھڑے ہو گئے، کندھے سے کندھا نہیں مل رہا تھا، پتھر اٹھا لائے اس پر کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے ملایا، شانے سے شانہ مل گیا، جانے کا بہانہ مل گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے جذبے کو دیکھ کر اجازت دی جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، 313 صحابہ ایک طرف، پورے صحابہ میدان بدر میں، معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ، افرا نام کے جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے، ان کے یہ دونوں بیٹے تھے، کسان کے بیٹے تھے۔ آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں میدان بدر میں دوپہر کا وقت تھا، یہ دونوں بچوں کا میرے سے سامنا ہو گیا۔ وہ دونوں پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ وہ جانتے تک نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تم کیا کرو گے اس کا؟ وہ دونوں کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ ہے ناموس رسالت پر فکر کرنا، برداشت نہیں ہوتا۔ چچا جان بتائیں۔ حضرت عبد الرحمن ان کے جذبے کو دیکھ کر مسکرائے، کہا وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوان ہے مکہ کا، اس کے ارد گرد کئی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ان بچوں کو سمجھا رہے تھے۔ اتفاق کی بات ایسے کہ ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں لگے ہاتھوں میں نے بچوں کو کہہ دیا وہ جو جا رہا ہے نا وہی سردار قریش، معاذ اور معوذ۔ حضرت عبد الرحمن کہتے میری بات ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، چیل کی طرح یہ جھپٹ گئے اس پر، اور جس غرور اور گھمنڈ میں وہ چلتا تھا ابو جہل، اسے کبھی یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھا کہ کوئی بچہ قریب آتا ہے۔ اور وہ گھوڑے پر سوار تھا، ان دونوں بچوں میں سے ایک نے اس کے ٹانگوں پر مارا گھوڑے کی، وہ نیچے زمین پر آیا، دوسرا سینے پر بیٹھ گیا اور دونوں نے مل کر کے اس کی گردن الگ کر دی۔ تاریخ میں یہ موجود ہے، 313 صحابہ بدر میں تھے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہے تو ان بچوں نے پورے کفر کو مارا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دو بچے تھے جنہوں نے حضور پاک کے گستاخ کو فنا فی النار کیا تھا، اسے واصل جہنم کیا تھا۔ یہ بچے کہاں پیدا ہوئے؟ کس گھر میں؟ یہ اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں باپ کو محراب عبادت میں دیکھا کرتے تو ماں سے قرآن کی لوریاں سن کر کے سویا کرتے تھے۔ ان کی تربیت میں ماں باپ کا عمل دخل رہا ہے، جنہوں نے ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے بچوں کو یہ کہا تھا اے بچوں ہماری زندگی کچھ بھی نہیں، اگر حضور کی زندگی سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔
उन बच्चों को मदीने की औरतें ये सिखाती थी रात भर कि रसूल पाक की इज्जत और उनका नाम सलामत है तो समझ लो हम सब सलामत हैं। और वहीं से ये बच्चे पले थे। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि उन बच्चों के साथ कुछ नहीं हुआ। उनमें से एक बच्चे मुआज, उनके कंधे पर एक काफिर ने तलवार मारी, हाथ अलग हो गया लेकिन बगल की चमड़ी से लटक रहा था। उस बच्चे ने अपने दूसरे हाथ में तलवार उठाई, फिर मैदान में आया। हमारी उंगली भी कटे ना तो हम भाग जाए, नाखून उखड़ जाए तो हम बैठ जाएं पट्टी करने के लिए। हाथ अलग हुआ है मोंढे से और चमड़ी से सिर्फ लटक रहा है। और वो क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है, मैदान जंग है। हर घड़ी तलवारों की आवाज, नेज़ों की बौछार की आवाज। ये जज्बा आता कहां से है? ये जज्बा उसी वक्त आता है जब हुजूर पाक की मोहब्बत में कोई फना होता है। मेरे अजीजों, उस बच्चे ने दूसरे हाथ में तलवार ली और मैदान में कूदता रहा। साहबा कहते हमने वो मंजर भी देखा कि इस बच्चे ने बार बार यह हाथ लटक करके सामने आ रहा था तो अपने पैर में हाथ को दबाकर खींच के निकाल दिया, खींच के निकाला और फेंक दिया। और क्या कहा जानते हैं? मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो अल्लाह की रजा में खलल पैदा कर रहा हो। मेरे मुस्तफा के लिए लड़ने आया हूं, खलल पैदा कर रहा। ये दोनों बच्चे उस मैदान बद्र में शहीद हुए, इनको शहीद किया गया। आज भी उनका नाम वहां पर बद्र के मैदान में जली हरफों से लिखा हुआ है। लाखों सलाम उनकी तुरबत पर जिन पर हम सब की जिंदगियां उनके नाखून तक भी नहीं पहुंच सकती। यह है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। क्या उनके सामने जवानी नहीं थी? क्या उनकी कोई जिंदगी नहीं थी? वो किसी के बेटे नहीं थे? क्या उनके बाप ने वावेला किया, उनकी मां ने मातम किया, मेरे दोनों लाल चले गए? नहीं मेरे अजीजों, सब लुट जाने के बाद भी वो सहाबा कहते फुज़्तु बिरब्बिल काबा, कामयाब हो गए रब्बे काबा की कसम। ये बद्र का मामला था। आओ ओहद के मैदान में जो सहाबा का किरदार है मैं बताऊं, एक से एक किरदार तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए। सिर्फ अगर कोई जंगे ओहद की पूरी तारीख पढ़ ले, मैं समझता हूं वो बुज़दिल नहीं हो सकता। और बुज़दिल आदमी को ये बातें सुनना भी नहीं चाहिए और ऐसे बयानात में बैठना भी नहीं चाहिए। हाँ, जिसके अंदर ईमान का जर्रा भी बाकी है वो मेरे मुस्तफा के लिए अपनी जान हाजिर रखे। बद्र के मैदान के बाद ओहद का जो मैदान है ये तारीखी है और बहुत सख्त आजमाइश है सहाबा के लिए। अब तो तादाद 1000 के बराबर थी, 1000 के बराबर तादाद थी मुसलमानों की और उनकी बहुत ज्यादा थी। लेकिन हुआ क्या? यहां पे मामला पलट गया था। जो मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता की थी वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक बात जिसका सहाबा ने इंतजार नहीं किया, जिसकी पादाश में जीती हुई जंग शिकस्त में बदल गई। मैं आपको बताता हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर बात का कितना लिहाज करना जरूरी है उम्मत को। मैदान ओहद कैसा है उसका लोकेशन मैं आपको बताऊंगा। मैदान ओहद ऐसा था कि मुशरिकीन सामने हैं, मोमिनीन इस तरफ हैं और मोमिनीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक छोटा सा टीला मिला था, एक पहाड़ी जिसको जबल रुमात कहते हैं। आज भी वो मौजूद है मदीने से 5 किलोमीटर बाहर ओहद पहाड़ के सामने जहां ये जंग हुई। लोकेशन के एतबार से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर लोकेशन मुंतखब किया था, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई पर 50 तीर अंदाज सहाबा को खड़ा किया। तीर अंदाज सहाबा को हुजूर ने खड़ा किया और कहा था कि जब तक मैं ना कहूं नीचे नहीं उतरना। ये लफ्ज पर आप तवज्जो दें। हुजूर ने क्या फरमाया? जब तक मैं ना कहूं यहां से नीचे नहीं आना। सहाबा तीर लेकर खड़े रहे। अब ये सबसे बेहतरीन पॉइंट था मोमिनीन के लिए, सहाबा के लिए। जब भी कोई मुशरिकीन हमला करने के लिए आगे आते ये ऊपर से तीर बरसाने लग जाते। ऊपर जो भी होता है वो फायदे में है। तो मुशरिकीन शिकस्त खा करके भाग रहे थे और सहाबा इकराम ने देखा दोपहर से पहले ही मुशरिकीन अपना साजो सामान छोड़कर भाग गए, काफी दूर भाग गए। तो यहां जो मोमिनीन थे वो सब माले गनीमत जमा करने लगे। जो माल बचा हुआ था वो जमा कर रहे थे।
تو اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز صحابہ، ان میں سے اکثر صحابہ نے کیا کہا، جنگ ختم ہو گئی، چلو ہم بھی اترتے ہیں، مال غنیمت جمع کرتے ہیں. لیکن چند صحابہ نے کہا نہیں، انتظار کرو حضور کا حکم آنے تک. دیکھیں یہ صحابہ میں آپس میں اجتہادی اختلاف تھا. تو جن لوگوں نے اترنے کا کہا انہوں نے یہ کہا نہیں، حضور نے جنگ ختم ہونے تک کی بات کہی تھی، اب جنگ ختم ہو گئی، دیکھو مشرکین بھاگ گئے، اب کچھ رہا نہیں، ہم اتر جاتے ہیں. 50 میں سے 40 صحابہ اتر گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے. مشرکین کی طرف سے بہادر جنگجو خالد بن ولید آئے ہوئے تھے. اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن جنگ کی بہادری میں ان کی مثال نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مین پوائنٹ یہی تھا، جبل رمات یہ جب خالی ہو گیا تو خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کو لے کر کے پیچھے سے راؤنڈ مارتے ہوئے آیا اور واپس پیچھے کی جانب سے یہ جو 10 اوپر کھڑے تھے ان کو پہلے مار دیا، شہید کیا. اور اس کے بعد اچانک جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر انہوں نے حملہ کر دیا. اب جو مشرکین بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ آئے، ادھر سے وہ پلٹ آئے، پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج، بیچ میں مسلمان پس گئے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہ احد کا معرکہ جو ہے بڑا تفصیلی ہے، میں شارٹ بیان کر رہا ہوں. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہی وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. سینہ چاک کر کے ہندا نے کلیجہ نکالا اور کچا چبایا تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول ہیں، جن کی انگلیاں پوری کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، دانت توڑے گئے، ایک ایک ٹکڑا کر کے سوئی سے ہار بنایا گیا، پیرو کر کے ایک رسی میں ڈال کر کے ہار بنایا گیا ان کے ٹکڑوں کا. اور مشرکین نے وہ ہار پہن کر کے فخر سے اعلان کیا تھا عبداللہ بن جہش کے گوشت کے ٹکڑے ہیں. صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا احد کے میدان میں. یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی ماری تھی جس سے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے. یہ سب کیوں ہوا تھا جانتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک بات تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کے خلاف کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. رب تعالیٰ فرماتا ورنہ اللہ تم کو فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا. یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. حضور کے بارے میں اگر تم نے خیال نہیں کیا، حضور کی حدیثوں کو ہلکے میں لیا، تو پھر یا تو فتنے میں مبتلا ہوگی امت یا پھر دردناک عذاب میں گرفتار ہوگی. ارے وہاں 70 صحابہ کی جانیں گئی. میں کہتا ہوں آج 7 لاکھ جانیں ہماری جا رہی ہوں گی صرف اسی بنیاد پر کہ یہ رسول پاک کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہی امت. کیا چیخ چیخ کر کے مبلغین اور علماء نہیں بیان کر رہے ہیں آ جاؤ حضور کے طریقے پر؟ یہاں پر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں. تو پھر جانے تو جانی ہے نا اپنی. حضور کی مخالفت کرنا معمولی بات نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں جانے جائیں گی. اب میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں، وہاں پر جن صحابہ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی تو بیان کرنا ہے. چلیں ایک خطا تھی، اجتہادی خطا، جس کی وجہ سے 70 جانیں گئی. لیکن صحابہ میں جو حضور کے لیے تڑپ تھی، جو جانثاری تھی، پوری زندگی کہیں مطالعہ کر کے لاؤ کسی کے پاس ایسی جانثاری نہیں مل سکتی، نہیں ملے گی. مدینے سے ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، بیچ راستے میں اس کو کسی نے کہا بی بی جان تمہارے شوہر شہید ہو گئے. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے بڑھی، کسی نے پھر بیچ راستے میں اس خاتون سے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا احد کے میدان میں. وہ انا للہ پڑھی آگے بڑھ گئی. کسی نے بیچ میں پھر کہا کہ تیرے باپ اور بیٹے بھی شہید ہو گئے. عورت کے 4 ہی تو رشتے ہیں اہم، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے اور شوہر ہے. اور اس خاتون کے 4تھے آدمی نے جب یہ خبر دی کہ تیرے بھائی کا بھی انتقال ہوا، تیرے باپ کا بھی، وہ جھلا کر کے کہتی ہے اے آنے والوں سب میرے رشتہ داروں کی موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ محمد رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں؟
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی خبر کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر، اپنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اور جس آنے والے نے یہ کہا نہیں میرے آقا سلامت ہیں، تو وہ کھل کر کے کہتی ہے اگر میرا چاند سلامت ہے تو میری پوری کائنات سلامت ہے. اس عرب خاتون کو تو دیکھیں، اگر رسول اللہ سلامت ہیں تو میری پوری کائنات سلامت ہے. وہ صحابہ کا ہی تو عقیدہ تھا جس کو بریلی کے امام نے ترجمہ کر کے یہ ہمیں بتایا تھا. ان کا عقیدہ تھا بیٹا گیا ہے تو نام مصطفیٰ پہ گیا ہے، بھائی گیا ہے، باپ گیا ہے، لیکن پھر ہم ان کو یہ یقین تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہاں، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تھی، تو جتنا کچھ جائے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں اگر حضرت علی سو جائیں تو سورج کو پلٹایا جا سکتا ہے. تو سورج پلٹ کے آ سکتا ہے تو رشتے کیوں نہیں مل سکتے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا، اس لیے سب ان کے نام پر فدا کرتے تھے. ایک اور خاتون کی بات میں کروں، ایک اور خاتون مدینے کی میدان احد میں آئی دوڑتی ہوئی. جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، جوان بیٹے شہید ہو گئے. یہ تحفظ ناموس رسالت اسی کو کہتے ہیں، سب کچھ لٹا دینا اور پھر کہنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ خاتون آئی اور حضور کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. آقا کیا مجھے اجازت ہے میرے بیٹے کی لاش دیکھ لوں؟ یہ نہیں کہ ہٹو بھاگو چھوڑو میرا بیٹا کہاں ہے، نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں اپنے لال کو دیکھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، وہ لاشوں میں تیرا بیٹا ہوگا، دیکھ لے. وہ خاتون آئی، جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھتی، جوان کڑیل جوان بیٹا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی. وہ خاتون ماں ہوتی ہے، جبہ ہٹا دیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی. اس کے بعد پھر لاش کو پلٹا دیا، پھر سینے پر ہاتھ پھیرتی ہے، ہاتھ میں خون لگا تو فوراً سجدے میں گر گئی. دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتی ہے کہ مولا تو نے میری قبول کر لی. جو قریب کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بی بی یہ کیا کرتی ہو؟ بڑی بی یہ کیا ہے؟ سنو میرے عزیزو، تحفظ ناموس رسالت کہتے کسے؟ وہ خاتون مدینہ کہتی ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سارا مدینہ نکل کر جا رہا تھا حضور کے ساتھ، میں نے اپنے جوان لال سے کہا تھا کہ بیٹا جا، آج تیرا وقت آ چکا، میں نے آج کے لیے تجھے پالا تھا، حضور کی عزت کی بات ہے، جا. جب میرا بیٹا جانے لگا تو جانتے ہو میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی. اللہ اللہ، میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. وہ خاتون مدینہ ہے، کہتی میں نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا میدان میں جمے رہنا، اگر کبھی دشمن بھاری پڑ گئے، غالب آنے لگ گئے حضور کے اوپر یا حضور کے ساتھیوں پر، خبردار پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، اور اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی. اس خاتون نے اس سے کہا تھا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو خاتون کہتی ہے جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرا بیٹا شہید ہوا، سب سے پہلے میں یہی دیکھنے آئی ہوں. میں میدان میں آئی اور اپنے بیٹے کا جبہ ہٹا کر میں نے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دیکھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے پیچھے سے تو نہیں مارا گیا، اور پھر جب مجھے پیٹھ پر کوئی زخم نہیں ملا، پلٹ کر دیکھا، میں شکر اس لیے ادا کی کہ سارے زخم میرے بیٹے نے سینے پر لیے، وہ سامنے سے لڑ کر کے سامنے سے زخم کھا کر کے مرا ہے. اس بات پر میں مولا کا شکر بجا لائی کہ مولا تو نے میری قبول کر لی. وہ مائیں تھی جن کی تربت پر مولا لاکھوں سلام نازل کرے. یہاں ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ماں اور بہنیں ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ حالات خراب ہیں، یہ مولوی صاحب کے چکر میں مت پڑنا، ارے یہ تو ایسے بھڑکاتے رہتے ہیں، یہ بولتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے جائے گا، تیری بھی زندگی خراب ہو جائے گی، تیرا کریئر تباہ ہو جائے گا، فیوچر برباد ہو جائے گا. میں ان عورتوں سے کہتا ہوں سنبھال کر کے رکھ لو ان بیٹوں کو،
ایک دن آئے گا جب تمہاری عزت نوچنے کے لیے کتے آئیں گے، اس وقت بھی یہ تمہارے بیٹے کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نام رسول کے لیے کھڑا ہونا نہیں سکھایا، وہ بیٹا کبھی تمہاری عزت کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے، ہماری بزرگوں کی روایتیں یہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے وہ اسی طرح سے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے، اور اگر آج تربیت بدل گئی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آ جاؤ واپس پھر اسی ماحول پر۔ بچوں کو سلانا تو بھی نام مصطفیٰ پر سلانا، اٹھانا اور جگانا تو نام مصطفیٰ پر جگانا۔ اقبال نے کیا خوب کہا، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ کس کے نام سے؟ حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر تمہاری عزت سلامت آج عزت ہے تمہاری تو حضور کے نام کی وجہ سے۔ میں آپ سب سے میں گفتگو کرتا ہوں، میری تقریر کا کہاں ہے کوئی عطا پتہ ہی نہیں، تقریر کرنے کا میرے پاس ڈھنگ بھی نہیں، انداز بھی نہیں، مقرر نہیں، جذبات آپ کے سامنے رکھنے کا عادی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ یہ منبر مجھے کیوں دیا آپ نے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میرا کیا اگلا پچھلا پس منظر ہے؟ یہ منبر یا بڑے سے بڑے منبر پر اگر یہ مومنین اٹھا کر مجھے بٹھاتے ہیں تو صرف اس بات پر کہ یہ مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ ہماری عزتیں حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے امیر المومنین کے نام سے پکارا، نعرہ لگایا گیا نا امیر المومنین، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لوگوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگوں میں بتاتا ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ ان کے باپ کا نام خطاب۔ کہتے ہیں بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، لائن میں نہیں لگا پاتا، میرا باپ مجھے بار بار مارتا تھا، میں بہت مار کھایا اپنے باپ سے، لیکن آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی حکومت ہے، جس میں مصر بھی تھا، ایران بھی تھا، یمن بھی تھا، عراق بھی تھا، فلسطین بھی تھا، پورا عرب نجد و حجاز بھی تھا، تنہا حضرت عمر فاروق کی نگرانی میں تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں بچپن میں جس کو 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی، آج وہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے۔ اے لوگوں، یہ خطاب کا بیٹا عمر ہونے کی وجہ سے نہیں، محمد کا غلام عمر ہونے کی وجہ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہوا تو یہ ساری عزتیں ہماری ہیں۔ لوگوں نے مجھے امیر المومنین کہنا شروع کیا۔ لوگوں، صرف نام عمر ہے، عمر نام ہونے سے ہر کوئی فاروق نہیں بنتا۔ ابو جہل کا بھی نام عمر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ عمر ہو تو قدموں پہ نچھاور ہو۔ اور ان صحابہ کو دیکھیں، میرے آقا کی نسبت ہی تو ہے حضور کے لیے۔ وہ جب جان دینے کی بات کرتے تھے تو مولا نے کہاں کس اوج پر پہنچایا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتوں نے انہیں کہاں پہنچایا۔ عزیزان گرامی، ان خواتین کی بات میں کر رہا تھا جو اپنے لال اور اپنے بیٹوں کی شہادت پر بھی ماتم نہیں کرتی، بلکہ یوں کہتی، مولا میری زندگی وصول ہو گئی، میرا بیٹا تیرے حبیب کے نام پر کام آ گیا۔ آج گھروں میں بزدلی کو ختم کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو مرنے مارنے کے لیے بھیج دیں، میرے عزیزو، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم دشمن سے مڈبھیڑ اور جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا کہ ابھی جنگ ہو جائے، ابھی ماریں گے، یہ تمنا بھی مت رکھنا۔ جنگوں میں سوائے نقصان کے کیا ہوتا ہے؟ نقصان بہت ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کرنا، لیکن اگر تمہارے سروں پر کوئی مسلط کر دیا تو پھر قدم بھی پیچھے نہ ہٹانا۔ یہ ہمارا ہے فریضہ، یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بات نہیں کرتے۔ دیکھیں آج ہمارا کیا کیا نہیں چھین لیا گیا، سب تو ہماری مسجدیں پامال ہو رہی ہیں۔ روز ایک مسجد کی شہادت کی خبر آتی ہے، تقریباً مسجدوں کو انہوں نے ایسا کھلواڑ بنا دیا کہ راتوں رات پورے کے پورے لوگ مل کر کے اس کو مسمار کرتے ہیں۔ یہ حالات چل رہے ہیں، اور مسلمان کی جان اتنی سستی پڑ گئی آج کہ ان کو
جانوروں سے بھی زیادہ دردناک موت کے ساتھ مار دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے حالات ہیں، کشمیر جا کر دیکھیں، آسام میں دیکھیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہاں آوازیں اٹھائی ہیں؟ ہمیں پتا ہے یہ سب ہم مرنے کے انتظار میں باری لگی ہوئی ہے سب کی۔ میرے عزیزوں، سب کچھ چھینا گیا ہے، مسجدیں، خانقاہیں، مزارات، مسلمانوں کی جانیں۔ اب ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ لڑکیوں کو اٹھا کر کے لے جاؤ، مرتد بنا کر کے انہیں نکاح کرو، 4-6 مہینے کے بعد انہیں پھر پھینک دو، یہ بھی چل رہا ہے۔ ہماری بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا، قتل کر دینا، کتنے واقعات دیکھنے کو مل رہے۔ پھر کسی غریب مزدور کو کہیں پکڑ کر کے موب لنچنگ کرنا، یہ سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ہم کس قسم پرسی کے عالم میں گزر رہے ہیں، لیکن ان سب کا جو اصل سبب ہے وہ ایک ہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ یہ جو سبب ہے نا حضور سے پھرنے کی وجہ ہے، حضور سے جب جب منہ پھیرو گے یہ حالات ہوں گے۔ کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، وہ نوچتے ہوئے بھونکتے ہوئے تمہارے سب کے چھتڑے اڑائیں گے۔ یہ آج حالات اسی وجہ سے، اور ظالموں کو سروں پر اس لیے بھی مسلط کیا جاتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ جب بکریاں بہک جاتی ہیں تو کتے انہیں بھونک بھونک کر کے راستے پر لاتے ہیں۔ آج تمہارے اوپر بھی اسی طرح کے حالات آئے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اصل زندگی کا مقصد سمجھ لیں۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اور سبب یہی ہے جو تاج شریعہ بدر طریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ سمجھ جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمہیں امانت کے طور پر یہ سب چیزیں دی گئی، اس دن پھر تم عزت کو بھی پالو گے۔ ہاں اب حالات جو صحابہ کے ہوئے ہیں وہ وقتی طور پر ہوئے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے جو بھی میدان میں کھڑا رہے حفاظت کی بات کرے گا، اس کو دنیا مار تو سکتی ہے لیکن مردہ نہیں کر سکتی۔ توجہ ہے؟ ہاں ایک بات یاد رکھیں، تحفظ ناموس رسالت کے مشن پر کوئی آ گیا، دنیا ساری طاقت جھونک کر کے اسے مار تو سکتی ہے، مردہ کبھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا یزید نے مارا تھا لیکن حسین کو مردہ کبھی نہیں کر سکا۔ مردہ ہونا اور ہے، مار دینا اور ہے۔ ہمارے ہاں تو عقیدہ یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس دن ہماری گردنیں کٹی جائیں گی، مر تو جائیں گے لیکن ان کو مردہ نہیں کہا جائے گا، مردہ نہیں ہے۔ اللہ ان کی حیات کی بشارت قرآن میں دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ کے کردار میں 2 مثالیں اور رکھ دیتا ہوں۔ حضرت خواتین کی بھی کردار ہے۔ سیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر گھر جاتی تھی پیغام مصطفیٰ لے کر کے۔ یہ مکہ کی گلیوں میں جب ابھی زندگی بڑی کٹھن تھی، کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس وقت کی بات ہے، حضرت سیدہ سمیہ مشرکین کے گھروں میں جاتی اور حضور کی محبت انہیں پلا کر کے آتی تھی۔ یہ بات کبھی ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت سمیہ کو گرفتار کروایا اور بیچ چوراہے میں ان کو گھوڑے کے پیروں سے باندھا گیا۔ ان کے دونوں ہاتھ آگے سے، ان کے پیر پیچھے کے پیروں سے گھوڑے کے باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا گیا۔ گھوڑا دوڑتا تھا، ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ان کی ہڈیاں توڑ دی گئیں اور اس کے بعد ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا۔ دردناک شہادت۔ اور اسلام میں شہادت پانے والی سب سے پہلی خاتون سیدہ سمیہ کس نام پر ماری گئی؟ نام مصطفیٰ پر، حضور کی عزت پر۔ اور حضرت یاسر جو حضرت سمیہ کے شوہر تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کو مشرکین پکڑ کر کے کوئلے جلا کر اس میں الٹا لٹا دیتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے تھے اور میرے آقا نے یہ جملہ بھی فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی یاسر، جو اللہ نے فرمایا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، میرے آقا نے حضرت یاسر کے لیے
کہا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے یاسر پر. وہ حالات بھی صحابہ کے تھے. حضور سامنے ہوتے اور ان کے چہتے دیوانے آگ پر بھی لیٹ جایا کرتے. لیکن بات ایسی تھی کہ حضرت خبیب ابن عدی ایک صحابی, ان کو پکڑ کر کے مشرکین نے پکڑ سے ناخن کھینچ دیے, کو ایک کھمبے سے باندھ دیا. مکہ کے اوباش اور بدماش لڑکوں سے کہا پتھر مارو اس کو. پتھر مارتے رہے. حضرت خباب اسی طرح سے مارے گئے. ان میں سے ایک صحابی سے مشرکین نے یہ کہا تھا کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام سے لیٹے ہوتے. اس صحابی کو جلا لایا. اس وقت انہوں نے کہا, کچھ عربی کے اشعار بھی ہیں جو شعر کہے تھے انہوں نے اپنی موت سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ خبردار, تم کہتے ہو اس جگہ محمد ہوتے, میں ابھی اپنے جسم کی 1000 ٹکڑے برداشت کر سکتا ہوں, لیکن مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں. وہ صحابہ تھے. یہ تحفظ ناموس رسالت ہے. میرے عزیزو, یہاں صرف اور صرف اگر ہم بات کریں نعروں کی یا دکھاوا کریں تو یاد رکھو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہونا ہے. اور اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بات کرو گے انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی جزا ہے اور آخرت میں بھی جزا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لینا, پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہیں جا سکتے. حضور کا نام سلامت کل بھی تھا, آج بھی اور رہے گا. تمہارا امتحان ہے, اگر تم اس میں حصہ لے لیا تو تم بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے تمہارا نام زندہ رہ جائے گا. ورنہ ہزاروں لاکھوں ہمارے جیسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, حضور کے نام کا کچھ فرق نہیں پڑنے والا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہاں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تمہارا ذکر بہت بلند کر دیا. ہونا کچھ نہیں ہے, پوری دنیا کو مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے گی, لیکن امتحان ہوگا مومنین کا, مسلمانوں کا امتحان ہوگا. تم کیا کر رہے تھے سوال تو ہوگا. حضور کی عزت پر جب بات آئی تم کیا کر رہے تھے یہ سوال آئے گا. اور اگر تم نے کچھ کیا تھا تو تمہیں اجر سے نوازا جائے گا, اور نہیں کیے تھے تو تمہیں بھی اس طرح بزدلوں میں اٹھایا جائے گا. میرے عزیزو, حضرت امام مالک نے تو یہ بات کہی کہ امت اگر حضور کی گالیاں سن کر خاموش رہتی ہے تو اسے زمین میں دھس جانا چاہیے, زمین میں دھس جانا چاہیے. اب سنیں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جن لوگوں نے اپنی جانیں دیں, اور کردار ان صحابہ کا ایسا ہے کہ ایک بڑی لمبی طویل گفتگو ہے. آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں ایک شادی ہوئی, آج دوپہر میں شادی ہوئی, دولہا اپنی دلہن کو لے کر رات میں اپنے گھر آیا ہے. سہاگ رات ہے, پہلی رات ہے, شب زفاف. اسی رات کو کسی منادی نے اعلان کر دیا کہ مشرکین نے مدینے پر حملہ کیا ہے, حضور کی عزت کی بات ہے, چلو اے جوانوں میدان میں آ جاؤ. یہی احد کے لیے پکارا جا رہا تھا رات کے وقت. صحابہ سب گھروں سے باہر نکل رہے تھے اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے میدان احد میں سب کو جمع ہونا تھا. اور یہ جوان جس کی آج شادی ہوئی بستر چھوڑ کر کے اٹھ بیٹھا, اپنی شریک حیات سے کہا الوداع, مجھے اجازت دو, میں جاتا ہوں, میں جاتا ہوں. حضور پاک کی عزت کی بات آئی, اب مجھے جانا ہوگا. سہاگ رات, شب زفاف, آج کی شادی کی رات. خاتون سے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو, عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا, یا چاہو تو انتظار کرو. خاتون نے کیا کہا, نہ میرے شریک حیات آپ جائیں, میں خوشی خوشی بھیجتی ہوں. آپ کسی اور کام کے لیے نہیں جا رہے, نام مصطفیٰ پر جا رہے ہیں, عزت رسول کے لیے جا رہے ہیں, آپ جائیں. پہلی رات کی دلہن یہ کہتی ہے, اور طلاق کی بات کر رہے ہیں آپ. خبردار, آپ طلاق کی بات نہ کرنا. دنیا کی زندگی میں تو آپ نے مجھے شریک بنا ہی لیا, آخرت میں کیوں الگ کرتے. اے میرے سرتاج, اے میرے شریک حیات, جائیں. اگر آپ صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گا, اور اگر نہیں آ سکے تو کوئی میرے لیے فکر کی بات نہیں, فخر سے شہید کی بیوہ تو کہلاؤں گی, میرے پاس وہ بھی فخر ہوگا. یہ جوان اسی حالت میں دوڑتا ہوا میدان احد میں آ گیا فجر کی نماز سے پہلے.
صفوں میں کھڑا ہو گیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایسی گھمسان کی جنگ تھی، دوپہر سے پہلے پہلے جو حالات وہاں پیدا ہوئے، میدان میں کئیوں کی شہادت ہوئی، اس میں اس جوان صحابی حضرت حنظلہ کی بھی شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے۔ پہلی رات کا دولہا میدان میں شہید ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز و شام کے وقت جب لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے تو دیکھا لیکن لاش نہیں مل رہی تھی، کہیں نہیں مل رہی تھی۔ حضور پاک سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ کی لاش کہیں نظر نہیں آتی۔ حضور پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر اس کی لاش ہے۔ صحابہ گئے، اٹھا کر کے لائے، دیکھا تو پوری لاش بالکل غسل دی ہوئی ہے، پانی ٹپک رہا ہے چہرے سے اور بالوں سے۔ میدان احد میں کون پانی لایا اور کون غسل دیا؟ حضور پاک کے پاس وہ لاش جب لائی گئی، جوان دولہے کی لاش، حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا آقا اس کو نہلایا کس نے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے فرشتے لے گئے تھے، جنت کے پانی سے میرے حنظلہ کو انہوں نے غسل دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو شہید ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، جس حالت میں وہ شہید ہوا اسی حالت میں اسے دفن کیا جاتا ہے، انہی کپڑوں میں۔ یہ شہید کا اعزاز ہے، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی شہادت عطا فرمائے۔ شہید کا یہ اعزاز ہے کہ وہ جن کپڑوں میں، اوروں کے لیے وہ حکم ہے کہ دنیا کے کپڑے چھوڑ دو، اللہ کے پاس آنا ہے تو کفن پہن کے آؤ، لیکن شہید کے لیے یہ ہے اعزاز کہ جو کپڑے تو پہنا ہے اسی میں اللہ کے پاس آ، اور غسل بھی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ غسل جب شہید کو نہیں دیا جاتا اس کو کیسے غسل دیا گیا؟ حضور نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے معلوم کرو، یہ اس کی موت کا غسل نہیں۔ حنظلہ جب اپنی بیوی سے ہمکنار ہوا تو اس پر غسل واجب تھا جنابت کا، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارا تھا، لیکن حنظلہ نے یہ سوچا نہانے میں دیر نہ ہو جائے اور میں حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اسی لیے اسی حالت میں یہ دوڑتا ہوا چلا آیا اور میدان میں شریک ہو گیا، صرف اس بنیاد پر کہ نہانے میں لیٹ نہ ہو جائے اور حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اور اس حالت میں یہ آیا اور شہید بھی ہو گیا۔ تو جو اللہ کے ملائکہ نے اسے غسل دیا وہ موت کا نہیں، وہ جنابت کا غسل ہے، جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ میرے عزیزو یہ مثالیں کہاں سے لا سکو گے؟ ہم اپنے اچھی خاصی راتیں اور اچھے خاصے وقت نہیں دے سکتے، شادی کی رات تو بہت دور کی بات ہے۔ کون ہے جو آج میرے مصطفیٰ کے نام پر راتیں قربان کرتا ہو؟ وہ نبی رحمت ہیں جو ہر رات ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے۔ آج ہم میلاد کی شب میں یا پھر میلاد کے مہینے میں رات میں بیٹھ کر حضور کو یاد کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے ان کا حق ادا کر دیا؟ قسم خدا کی حضور پاک کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ایک آنسو کے قطرے کا بھی حق نہیں ادا ہو سکے گا، لیکن پھر بھی لوگ یہ آئیں کائیں کرتے رہتے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مولانا، وقت نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں دکان میں کرنا پڑتا ہے، جاب میں کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں جو کچھ تم کھا رہے ہو سب رسول کا صدقہ کھا رہے ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے۔ اور جب رب تبارک و تعالی ناراض ہو جائے، غضبناک ہو جائے، ہر چیز سے تمہیں ننگا کر دیا جائے گا، کہیں کے نہیں رہ سکتے۔ حضور کے نام کا کھاتے ہیں، حضور کے نام کا پیتے ہیں، حضور کے نام کا پہنتے ہیں، اور پھر حضور کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں، اپنے پاس وقت نہیں ہے۔ بدلو اپنی زندگی کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو کردار ہے، اللہ ان میں سے ایک جھلک بلکہ ایک قطرہ بھی ہمیں عطا فرمائے، ہماری زندگی کی معراج ہو جائے۔ وہ صحابہ کو دیکھیں، ایک ظالم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ آپ کے چہرے پر مار دیا، اور جیسے ہی وہ آئی حضور پاک کے رخسار مبارک سے لوہے کی جو کڑیاں تھی وہ اندر گھس گئیں، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ وہ لوہے کی ٹوپی تو نکال لی گئی، لیکن جو کڑی تھی، جو تانت تھا، وہ حضور کے رخسار پاک پر اندر چبھا ہوا تھا۔ کوئی صحابی جو بھی تھے گھبرائے اتنے تھے کہ سارے لوگوں کے جسم میں کپ کپ بھی تاری تھی۔ حضور کو کوئی تکلیف ہو جائے یہ صحابہ کو برداشت نہیں تھا،
یہ کڑی کیسے نکالی جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق بار بار آگے بڑھتے، پھر وہ صحابی آئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، سب کو ہٹاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کام مجھے دے دیں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اندر گئی ہوئی اس کڑی کو نکالتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر کے نہیں گئے اور اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دانت مبارک شہید ہوا، ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ کے بھی دانت شہید ہوئے، ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے، اتنی مضبوطی سے وہ کڑی گئی تھی۔ میرے عزیزو، حضرت ابو عبیدہ کے متعلق روایات میں لکھا جاتا ہے کہ پھر ان کے بعد انہوں نے کہا اگر میرے دانت نہ ٹوٹتے تو مجھے زندگی بھر افسوس ہوتا، دانت نہ ٹوٹتے تو زندگی بھر افسوس ہوتا کہ حضور کے دانت مبارک چلے گئے اور میرے دانت سلامت کیسے رہے۔ یہ وہ صحابہ کا کردار تھا۔ جب مشرکین مکہ نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک حضور سے سارا انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، پورے خاندان سے ان سے لین دین، خرید و فروخت، سلام کلام، ساری چیزیں بند کر رکھی تھی، اور 3 سال ایسے گزرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شعب ابی طالب میں کہ جس وقت ان کے ہاں کھانے کی کمی ایسی تھی کہ پتے کھائے گئے اور چمڑے کو پانی میں ابال کر کے کھائے مکہ میں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہنے والے صحابی، حضور پر وہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ جب ان کو یہ خبر ہوئی نا کہ مکہ والوں نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، حضرت سعد مدینے میں بیٹھ کر کے چمڑے پکاتے تھے اور کھاتے تھے، اور یہ کہتے یہ کیسے گوارا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقہ چل رہا ہو اور میں گھر میں گرم گرم روٹیاں توڑ رہا ہوں۔ وہ صحابہ تھے، سب کچھ انہوں نے فدا کیا، اور پھر اخیر میں کیا کہا جانتے ہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت ابو قتادہ کے بارے میں کہتے کہتے رک گیا تھا۔ حضور پر جب تیر برسائے جا رہے تھے تو یہ ڈھال بن کر کھڑے تھے، ان کے جسم پر وہ ڈھال بننے کی وجہ سے کتنے تیر آئے معلوم؟ 80 تیر لگے تھے، لیکن وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے، حضور پاک کے سامنے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی تیر حضور کی طرف نہ آ جائے۔ جسم پر 80 تیر گئے، یہاں تک کہ ایک تیر آیا حضرت ابو قتادہ کی سیدھے آنکھ میں چلا گیا، اور ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، لٹک گئی۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کہنے لگے اب یہ موقع ہمیں دے دو۔ حضرت ابو قتادہ کہتے نہیں، جسم پورا ختم ہو جائے تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ تحفظ ناموس رسالت کسی عام مسئلے کو کہتے ہیں، کسی ایسی ہلکی چیز کو کہتے ہیں؟ صحابہ سے سیکھو، سب کچھ نچھاور کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بلایا حضرت ابو قتادہ کو کہ ہٹ جاؤ، اور حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی آنکھ کو اندر کیا اور اپنا لعاب پاک لگایا، آنکھ صحیح ہو گئی، آنکھ صحیح ہو گئی۔ اسی لیے تو وہ صحابہ سب کچھ نچھاور کرتے تھے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ان کا عقیدہ یہی تھا جو اس عقیدے کو لے کر کے بریلی کے تاجدار نے یہ لکھا تھا، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں بیان کروں رات نہ کافی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت پر ان کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ اللہ جب قرآن میں ان کے متعلق یہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ کس بات پر؟ کہ یہ نبی کے لیے ہر چیز قربان کرتے ہیں، ہر چیز۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک چیز کو بھی یہ ہلکے میں نہیں لیتے۔ اس خالد بن ولید کو سنتے ہیں آپ، جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی۔ کتنی؟ 125 جنگیں لڑی ہیں۔ جنگ کی بات کر رہا ہوں، کوئی جنگ مہینے چلی ہے، کوئی 15 دن 20 دن، جنگ کی حالت میں پوری زندگی گزر گئی۔ اچھا، ان کی خصوصیت تو دیکھیں، 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ اسی لیے تو میرے آقا نے ان کو سیف اللہ کہا تھا، یہ اللہ کی تلوار ہے۔
اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم پر ایک بالشت بھی جگہ باقی نہیں جہاں تیر یا نیزہ نہ لگاؤ، ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں، ہر جگہ لگا، لیکن شہادت نہیں ہوئی، کسی جنگ میں آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکا، وہ طبعی موت ان کا انتقال ہوا اپنے بستر پر، حضرت خالد بن ولید۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں اگر کوئی ان کو میدان جنگ میں مار دیتا، شہید کرتا، تو پھر دنیا یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، سیف اللہ ہے نا اللہ کی تلوار۔ ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے 125 جنگیں لڑی، وہ کیسا بطل جلیل اور بہادر عظیم، اور دشمنوں کے ناکوں تلے چنے چبوا دے، بہت مشہور جرنیل۔ ایک جنگ میں حالت ایسی آ گئی کہ کفار سر پہ سوار تھے، کسی نے تلوار ماری تو آپ کا امامہ کھل کر نیچے گر گیا، امامہ گر گیا، اور ادھر خالد بن ولید کے سر پر ایک کافر کھڑا ہے تلوار لے کر، اور جنگ کے جوہر جاننے والا تو مقابلہ کرتا، کپڑے چھوڑ دیتا۔ ارے میاں کبھی ہاتھ کٹ رہا ہے، کبھی جبہ پھٹ رہا ہے، یہ تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے جنگ کے میدان۔ خالد بن ولید نے مشرکین کو اٹھائے ہوئے تلواروں کی طرف نہیں دیکھا، وہ امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے، دوڑے اور جا کر کے اٹھایا۔ ارے یہاں اس وقت تک تو گردن پہ تلواریں چل جاتی، ٹکڑے کر دیتے، کئی لوگ سوار تھے سر پر، پھر بھی آپ وہ امامہ اٹھانے کے لیے گئے، اٹھا کر کے لے آئے، اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ رک گیا اور کہا خالد بن ولید ہے تو؟ میں نے تیرے بہادری کے بڑے قصے سنے، لیکن آج ایسا کام تجھ کو کرتے ہوئے دیکھا جو ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا۔ ارے سر سے اگر ٹوپی یا امامہ گرا تو سامنے دشمن بھی تو کھڑا تھا۔ خالد بن ولید نے جواب کیا دیا؟ اے ظالموں، تمہیں پتہ نہیں یہ عام ٹوپی نہیں ہے، یہ عام امامہ نہیں ہے، اس امامے میں میں نے اپنے رسول پاک کے 3 موئے مبارک رکھے ہیں۔ میرا یقین یہ ہے